سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو۔ آج کے اس پروقار اور حسین محفل کا مباحثہ جس پر مجھے اظہار خیال کی شمع جلانی ہے، اس کا عنوان ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ جناب عالی، زمانے کے روش کے ساتھ چلنا، کسی اور کے انداز کو نقل کرنا، ہواؤں کا رخ دیکھ کر پلٹا کھانا کسی بھی باوقار قوم کو زیب نہیں دیتا۔ قومیں وہیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی منزل کے لیے اپنی راہیں خود متعین کرتی ہیں، جن چراغوں میں بھروسہ اور خود اعتمادی کی قوت ہو، وہ ہوا تو کیا تیز آندھیوں میں بھی روشن رہتی ہے۔ آبے والا، ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلنے والے تو پتے اور تنکے ہوتے ہیں جو ذرا سی ہوا چلے تو بکھر جاتے ہیں، مرد مجاہد وہ ہے جو ہوا کے مخالف چلے اور اس کا رخ موڑ دے۔ کم ہمت، بزدل، کمزور اور جاہل لوگ جو ان مشکل حالات کا سامنا نہیں کر پاتے، وہ اس روح میں بہہ جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ذہین، بہادر، بلند حوصلہ افراد ایسے حالات میں اپنے راستے اور منزل خود بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کسی کی پیروی یا تقلید کرنے کے بجائے دوسروں کی رہنمائی اور امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ جناب والا، ذرا ماضی کے جھونکوں سے جھانک کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا جب دنیا پر جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، جب دنیا کی اکثریت آگ، سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کی پوجا کر رہی تھی، باد صبا باد سرسر بن چکی تھی، ہر طرف سے کفر کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، تو ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس نے اکثریت کے مخالفت کے باوجود تنہا ان گھٹاؤں کا رخ موڑ دیا اور اس دنیا کو جہالت اور بت پرستی کے اندھیرے سے نکالا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جناب والا، ہم بھی اس نبی کے امتی جس نے جہالت میں ڈوبی ہوئی اکثریت کی پیروی کرنے کے بجائے ان کی رہنمائی کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام انہی اشعار پہ کروں گا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتا ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔